بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ کتاب الحدود کی چھٹی فصل محاربہ کے بارے میں تھی، تو محاربہ کا مطلب آپ کو بتا چکے۔ محارب کی سزائیں مختلف تھیں، ان میں سے ایک سزا یہ تھی کہ اس کو جو ہے کیا ہے جناب پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ تو ابھی سوال آج کے درس میں یہ ہے کہ اس کو لٹکا دیا، 3 دن تک وہ لٹکا بھی رہا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد اس کو اتارا جائے گا، اور جو ہے کیا ہے جناب اس کو جو ہے پھر غسل، کفن، حنوط یہ وہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے ہی یہ اپنے کام کر لیے تھے، یا ہم نے مرے ہوئے کو لٹکایا تھا، تو پھر جو ہے کیا ہے جناب ان کاموں کی یعنی غسل وغیرہ کی پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو جیسے اتاریں گے نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا۔ خیر، پھر چلتے ہیں اصل بحث کی طرف کہ اگر محارب کو نہ قتل کیا نہ پھانسی دی، اب کیا ہوگا؟ کہتے کہ اس کو شہر سے نکالا جائے گا۔ بھائی شہر سے نکالا جائے گا تو کہاں بھیجا جائے گا؟ کہتے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجا جائے گا۔ دونوں شہروں میں کتنی دوری ہونی چاہیے؟ کہتے اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، البتہ جس شہر بھیجا جا رہا ہے آپ ان کو یہ کوئی لیٹر بھیج دیں گے، کیونکہ سرکاری طریقے سے جا رہا ہے تو شہر کو جو بھی کنٹرول کرتا ہے، ڈی سی صاحب کنٹرول کرتے ہیں یا کوئی ایس پی صاحب کنٹرول کرتے ہیں، جو بھی ان کو لکھ کر بھیج دیں کہ یہ اس قسم کا بندہ ہے، تاکہ لوگ اس کو نہ شاہد بنائیں نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق وغیرہ رکھیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ محارب صرف وہی نہیں ہے جو ڈرائے دھمکائے، بلکہ چور بھی محارب ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی چور پر بھی محارب والے احکام جاری ہوں گے، اور اگر وہ چوری کرنے آتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو بھگائیں، دفاع کریں۔ اگر وہ تھپڑ سے ڈنڈے سے نہیں بھاگتا، قتل کی نوبت آتی ہے تو قتل بھی کر دیں، البتہ بتدریج قتل تک پہنچے گی، یکدم اس کو گولی نہیں مارے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں چور چور بھاگ جاتا ہے تو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ قتل کے بغیر نہیں بھاگ رہا تھا، آپ نے اس کو گولی مار دی، وہ قتل ہو گیا، تو اس کا خون جو ہے کیا ہے وہ رائگان ہے، یعنی اس کے بدلے میں آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر چور جو ہے کیا ہے جناب کہتے ہیں کہ میں تو آیا ہوں تمہاری گائے لینے، یا گائے کو چھوڑیں میں تمہاری بیٹی لینے آیا ہوں یا تیری جان لینے آیا ہوں، تو بھی کہتے ہیں کہ دفاع کرنا جتنا ہے وہ دفاع کرنا واجب ہے، حتیٰ کہ مارنے کی حد تک بھی آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، پھر واجب ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں، کیونکہ پہلے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے یقین ہے تو پھر وہاں کھڑے رہنا بیوقوفی ہے، پھر وہاں بھاگ جانا یہ عقل مندی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو چھپ چھپا کے حرز سے سامان اٹھاتے ہیں، کیا ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کہتے نہیں، ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ بندہ جو آ کے آپ کا سامان تو جو ہے کیا ہے کھلم کھلا لیتا ہے لیکن ڈراتا نہیں ہے، یا کوئی فراڈ کے ذریعے آپ کا مال لے لیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں نہ ان کو قتل کیا جائے گا نہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ان کو تعزیر کی جائے گی۔ اور تعزیر میں کتنے کوڑے لگیں گے؟ کہتے ہیں تعزیر میں سزا کا معین کرنا یہ حاکم شرع کا کام ہے، کہ وہ جتنے کوڑے مناسب سمجھے، وہ کیفیت کو سمجھے گا، اس کی کیسی کیفیت ہے۔ یہ 2 تھپڑ میں ہی ٹھیک ہو جائے گا، شلوار نجس کر دے گا، تو پھر اس کو کوڑے بھی مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ اس درس میں ہم اس چھٹی فصل کو، محارب جو لٹکا ہوا تھا پھانسی پہ اس کو اتارا جائے گا 3 دن کے بعد، او قبلہا، یا ممکن ہے کسی کی فتویٰ ہو کہ 3 دن سے پہلے ہی بھائی اسے اتارو، کیونکہ اس کا گوشت جو ہے کیا ہے وہ گل سڑ چکا ہے، ابھی وہ گوشت ہی اس کا خراب ہو رہا ہے، پرندے کھا رہے ہیں۔ وَيُجَهَّزْ،
اور پھر اس میت کو تیار کیا جائے گا. کیا مطلب؟ بالغسل، غسل دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جو کہ حنوت کیا جائے گا. حنوت یعنی وہ جو کافور اس کے ساتھ اعضاء پہ لگاتے ہیں. وہ تکفین، اور اس کو کفن پہنایا جائے گا. ان صلب میتن، اگر اس کو مرنے کے بعد لٹکایا گیا تھا. او اتفق موتو فی ثلاثت، یا ان 3 دن میں اس کی موت ہو گئی. وَإِلَّا جُهِزَ عَلَيْهِ قبل تجہیزہ. وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر اس شخص کو جو ہے کیا ہے مثلاً ایسے نہیں لٹکایا گیا، بلکہ ایسے ہے کہ ہم نے اس کو پہلے سے ہی کہا تھا کہ تم جو ہے کیا ہے جناب تیار ہو جاؤ، یا پہلے سے ہی ہم نے اس کو غسل کفن وغیرہ دے دیا تھا تو ہم اس کو پھر غسل کفن نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. یہ عبارت میں ظاہراً تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے کتاب میں اختلاف ہے. بہرحال وَإِلَّا جُهِزَ عَلَيْهِ قبل تجہیزہ، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو پہلے سے ہم غسل کفن دے دیں گے قبل تجہیزہ، یعنی اس مرنے کے بعد والے غسل سے. وَلَوْ تَقَدَّمَ غُسْلُهُ، اگر اس شخص کے لٹکانے سے پہلے اس کو غسل دیا گیا یا اس نے خود غسل کیا ہے اور اس کو کفن بھی دیا گیا اور اس کو حنوت بھی کیا گیا قبل موت ہی، مرنے سے پہلے، صلی علیہ، تو نماز پڑھی جائے گی اس محارب پر بعد انزال ہی، جیسے ہی ہم نے اس کو پھانسی سے اتارا ہے. ودفن، اور اس کو دفن کیا جائے گا. وینفا، اب چلتے ہیں کہ مرا نہیں ہے یا اس کو پھانسی نہیں دی تو اس کو نکالا جائے گا اپنے شہر سے. اللہ تقدیر نفیہ ہی، اگر حاکم صاحب فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو شہر سے نکالنا چاہیے. اور وجود مرتبت ہی، یا اس کو جو سزا ملنی تھی وہ ملنی ایسی تھی کہ اس کو شہر سے نکالا جائے. مرتبت ہی کی ضمیر جائے گی جناب نفی کی طرف. ان بلد ہی، کہاں سے نکالا جائے گا اس کو؟ اپنے شہر سے. الذی، وہ شہر، ہوا یہ محارب ہے، بہا اس شہر میں، الی غیرہا، دوسرے شہر کی طرف اس کو نکالا جائے گا. وَيُكْتَبْ إِلَى كُلِّ بلد، اور لکھا جائے گا ہر اس شہر کی طرف. لازمی شہر کو فارسی میں جو کہتے ہیں شہردار، جو شہر کو سنبھالتا ہے. اب وہ اردو میں مجھے پتہ نہیں کہ اس کو ڈی سی کہتے ہیں، مختار کار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. یصل الیہ بالمنع عن مجالستی، کیا لکھیں گے؟ جس شہر میں پہنچے کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی بیٹھک نہیں لگا، اس کے ساتھ کوئی بیٹھے نہیں. وہ معاقلت ہی، اب وہ معاقلت ہی کو عقل سے لیں تو یعنی اس کے ساتھ کوئی کھائے پیے نہیں. وہ مبایعت ہی، اور اس کے ساتھ کوئی بیع و شراء نہ کرے. وغیرہا من المعاملات، اور اس کے علاوہ جو کیا ہے جناب دوسرے جو معاملات وغیرہ ہیں. معاقلت ہی سے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ کوئی اس کو وکیل بھی نہ بنائے، کوئی اس کا وکیل بھی نہ بنے. الا ان یتوب، یہ کب تک اس پر پابندیاں ہوں گی؟ یہاں تک کہ یہ توبہ کرتا ہے تو یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی. فإن لم یتوب، اگر وہ کہتے نہیں جی میں تو یہ کام کرتا رہوں گا، استمر نفی، تو اس کو شہر والے نکالی والا فیصلہ وہ جاری رہے گا. الا ان یموت، یہاں تک کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے وہ مر جائے. وَيُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ بِلَادِ شرک، البتہ اس کو مشرکوں کے شہر میں بھی نہیں بھیجیں گے، منع کریں گے. فَإِن مَكَّنُّوهُ مِنَ الدُّخُولِ، اگر مشرک کہتے ہیں آؤ یار تم ایک مسلمان خراب ہوئے ہو تو تم آؤ ہمارے پاس. مکنو ہو یعنی وہ راستہ دیتے ہیں محارب کو داخل ہونے کا. قوتلو، تو ان مشرکین کے ساتھ جنگ کی جائے گی. حتی یخرجوہ، یہاں تک کہ وہ اس محارب کو اپنے شہر سے نکالیں. وَإِن كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ أَوْ صُلْحٍ، اگرچہ وہ مشرکین جو ہے کیا ہے کافر ذمی ہوں یا وہ صلح انہوں نے کیا ہوا ہے چند سال کے لیے کہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے. محارب کہتے ہیں چور بھی محارب ہے. بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے انہو، بتحقیق یہ لص بحکم المحارب، یہ محارب کے حکم میں. کس بات میں؟ فی انہو یجوز دفعہ، اس بات میں ایک جیسے ہیں کہ جائز ہے اس لص کو بھگانا، اس کو دفع کرنا. ولو بالقتال، اگرچہ لڑنے اور لڑائی کی نوبت کیوں نہ آئے.
وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ، یہ ایسا چور ہے جو جاتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے کیا قتل کر دیں. کان دمہ حدرن، تو اس کا خون جو ہے وہ رائگان ہے، یعنی اس کے خون کے بدلے میں قاتل کا قصاص نہیں ہوگا. اما لو تمکن الحاکم منہ، لیکن اگر حاکم کو یہ چور مل جائے تو لم یحد ہو حد المحارب، تو اس چور پر محارب والی حد جاری نہیں ہوگی. مطلقہ، نہ قتل نہ پھانسی نہ کچھ. وَإِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسم المحارب، تو پھر چور کو محارب کا نام کیوں دیا آپ نے؟ تبعاً لإطلاق نصوص، بھائی نصوص مطلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چور بھی محارب ہے. نعم لو تظاہر بذالک، ہاں اگر وہ اپنے چور ہونے پہ فخر کرتا ہے، جی میرے ساتھ ایسے بولو گے تو پھر تمہاری بھینس نہیں بچے گی، تمہاری گائے نہیں بچے گی، فہو محارب، تو یہ جو ہے محارب ہے مطلقہ، چاہے چوری کا ارادہ رکھتا ہو چاہے چوری کا ارادہ نہ رکھتا ہو. وہ بذالک، اور اسی تظاہر کے ساتھ قیدہ المصنف، مصنف صاحب نے چور کو قید لگائی ہے تظاہر کے ساتھ دروس میں. وہ حسن، جب چور کو آپ محارب کریں تو یہ قید لگانا اچھی بات ہے. ولو طلب اللص النفس، اگر لص یعنی چور ارادہ کرتا ہے کہ کسی نفس کو ختم کرے، قتل کرے، وجب علی المطلوب، تو واجب ہے اس بندے پر جس کو یہ قتل کرنا چاہتا ہے، علی المطلوب نفس دفعہ، کہ اس چور کا دفاع کرے. ان امکن، اگر دفاع کرنا ممکن ہے، مقتصرا، در حالی کہ یہ مطلوب اکتفا کرے گا، فی ما، اس کام پر، یندفع بہی، جس سے چور بھاگ جاتا ہے، علی الاسہل فالاسہل، پہلے آسان پھر اس سے دوسرا آسان پھر اس سے، پھر آخر میں جا کے قتل کی نوبت آئے گی. مثلا پہلے کہ چور چور بھاگتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں بھاگتا تو پھر کیا کرے؟ ہوائی فائرنگ. اگر ہوائی فائرنگ سے بھی نہیں بھاگتا، پھر اگر اس کے کتے باندھے ہوئے ہیں تو ان کو کھول دے، کتے سے بھگے. اگر ایسے بھی نہیں ہے تو پھر اس کے ٹانگ میں گولی مارے. اگر ایسے بھی نہیں ہے، فَلَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِقَتْلِهِ، اگر چور باز ہی نہیں آتا مگر یہ کہ اس کو قتل کیا جائے، فَحَدَرًا، تو پھر یہ چور جو ہے کیا ہے، اس کا خون رائگان جائے گا. وَإِلَّا يُمْكِنْ دَفْعُهُ، لیکن اگر ممکن نہ ہو چور کو سے بچنا، وجب الحرب، پھر خود مطلوب پر واجب ہے کہ وہاں سے بھاگ جائے. کیوں؟ لأنه، اس لیے کہ یہ بھاگنا، یہ حرب، احد افراد ما يدفع به، جن چیزوں کے ذریعے اپنے نفس کا دفاع کیا جاتا ہے ان میں سے ایک بھاگنا بھی ہے. الواجب حفظها، وہ نفس کہ جس کی حفاظت کرنا جو ہے کیا وہ واجب ہے. وفی حکم نفس، کہتے ہیں یہ جو چور کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، نفس کو طلب کرتا ہے، اس کے حکم میں ہے کیا جناب؟ طلبہ الفساد، وہ چور کوئی اور فساد والا کام چاہتا ہے، بتحریم، جو کہ حرام بھی ہو. مثلا جو ہے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہاری عزت لوٹوں گا، میں تو تمہاری بیٹی بہن کے ساتھ سوں گا. فی وجوب دفع، واجب ہے اس صورت میں بھی چور کا دفاع کرنا، مال امکان، اگر ممکن ہے دفاع کرنا تو. ویفہم منہ، سمجھ میں آتا ہے یہ جو عبارت تھی کہ نفس کو طلب کرتا ہے یا جو حکم نفس میں ہے اس کو طلب کرتا ہے. لو اقتصر علی طلب المال، اگر یہ چور اکتفا کرتے صرف کہتے مجھے تمہاری گائے چاہیے، لم یجب دفعہ، تو پھر دفاع کرنا واجب نہیں ہے. وہ انجاز، اگرچہ جائز ہے. وسیأتی البحث فی ذلک کلہ، کہتے ہیں ان قریب ان چیزوں کے بارے میں بحث آئے گا کہ مال کے چور کا دفاع کرنا واجب ہے یا نہیں ہے. ولا یقطع المختلس، المختلس، جو شخص مختلس ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. بھائی مختلس کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ خَفِيَّةً، یہ وہ ہے جو مال کو چھپا کر اٹھاتا ہے، من غیر الحرز، البتہ حرز سے نہیں اٹھاتا، کیونکہ اگر حرز سے اٹھاتا پھر تو چور ہو جاتا. وَلَلْمُسْتَلِب، اور اسی طریقے سے مستلب کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا. مستلب کس سے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُهُ جَهْرًا، مستلب وہ ہے جو کسی کا مال کھلم کھلا اٹھاتا ہے، یعنی دکاندار کے سامنے آ کے اس کے مثلا جو کہ بسکٹ لیتا ہے وہ یہ حرب اور بھاگ جاتا ہے.
ما کون ہی جناب غیر محاربن، جبکہ یہ مستلب محارب بھی نہیں ہے، ولل محتال، محتال کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، محتال یعنی دھوکے باز، اللہ اخذ الاموال، مثلا وہ لوگوں کے مال لوٹتا ہے، بے رسائل الکاذبۃ، جھوٹے خط لکھتا ہے۔ خط کس قسم کے؟ مثلا آپ کا بیٹا کہیں دور پڑھ رہا ہے، اس نے خط لکھا کہ بابا مجھے سخت پیسوں کی ضرورت ہے، یہ بندہ آ رہا ہے اس کو پیسے دے دو، تو یہ جھوٹا خط لکھا۔ یا کبھی کہتے ہیں کہ بھائی پیسے دے دو نہیں تو تمہیں اغوا کیا جائے گا، ورنہ ہاں آج کل تو فون آ گیا، جلا موبائل پہ کال آ گئی، میسج آ گیا، بل یعذر کل واحد منہم، بلکہ یہ مختلف مستلب اور محتال تینوں کو تعذیر کی جائے گی، بما یراہ الحاکم، وہ تعذیر جس کو حاکم و مناسب سمجھے، لأنہ، اس لیے کہ یہ تینوں کام، لأنہ علی البدل، تینوں کی طرف پلٹے، فعل محرم، یہ ایک حرام کام ہے، لم ینص شارع الحد، شارع نے اس کی سزا پر کوئی نص نہیں فرمائی ہے۔ وقد روى ابو بصیر عن احدہما علیہ السلام، جبکہ ابو بصیر صاحب نے پانچویں یا چھٹے امام سے روایت نقل کی ہے، کیا قال امیر المؤمنین علیہ السلام، ان احدہما یعنی پانچویں یا چھٹے امام نے فرمایا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا اقطع فی الدگارۃ، میں دگارہ میں ہاتھ نہیں کاٹتا ہوں۔ دگارہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں پر وہ شخص جو کسی پر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کا مال لے لے، المعلنت، البتہ وہ کھلم کھلا حملہ کر کے مال لے رہا تھا، وہی الخلصت، کہتے ہیں یہ وہی جو ہے کیا اختلاس ہے، چھپ کر مال لے لینا ہو۔ ولیکن اعذرہ، لیکن میں اس بندے کی تعذیر کروں گا، وفی حسنۃ الحلبی، اور روایت حسن حلبی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، کیا قطع من اخذ، کہ کاٹا جائے گا ہاتھ جو شخص مال لیتا ہے جھوٹے لیٹر وغیرہ پر، وَإِنْ حَمَلَتْ ہو علیہ الحاجت، اگرچہ اس بندے کو کوئی ضرورت ہے جس کی وجہ سے جھوٹے خط لکھتا ہے، وہ حمل شیخ ہو، اور اس روایت کو حمل کیا ہے شیخ توسی نے، فی قطع حدن، کہ اس کا ہاتھ تعذیر کی وجہ سے نہیں کاٹا جائے گا بلکہ حد کے عنوان سے کاٹا جائے گا، لافساد ہی، اس لیے کہ یہ فساد فی الارض کرتا ہے، لا لانہ سارق، چور کے عنوان سے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ما ان روایت صریحۃ فی قطعہ لسرقۃ، جبکہ روایت صریح ہے کہ اس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کٹے گا، ولو بنج غیرہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو بھنگ پلاتا ہے، اے اطعمہ البنج، اس کو بھنگ پلاتا ہے، حتی ذہب عقلہ، یہاں تک کہ سامنے والے بیچارے کا عقل ہی ابھی کام نہیں کر رہا، ابسن نے کسی علاج وغیرہ کے ذریعے نہیں پلائی تھی بلکہ خام خب اسے پلا دی، اول غرض، یا کسی غرض کی وجہ سے پلائی تھی، او سکا مرکدن، ٹھیک ہے، یا کسی شخص نے کسی کو مرکد پلایا، مرکد بھی ایک دوائی ہے جس کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے، وجنا علی المتناول، اور اس پلانے والے نے پینے والے پر کوئی جنایت کی، بسبب ہی، اس نشے کی وجہ سے، شیئن کوئی ایسی کی، ضمن ما جنا ہو، تو یہ شخص ضامن ہے جو اس نے جنایت کی ہے۔ عام طور پر تو ہمارے علاقوں میں تو یہ جنایت صرف وہ عزت والی ہوتی ہے، اس کو لوٹتا ہے، اس کی عزت لوٹتا ہے، لیکن اس عبارت سے لکھتے نہیں، اس کو نشہ دے کے اس کا کوئی مال وغیرہ لے گیا، وَأُزِّرَ عَلَى فِعْلِهِ الْمُحَرَّمِ، اور اس نشے کرانے والے کو تعذیر کی جائے گی کیونکہ اس نے ایک حرام کام کیا ہے، بھائی کسی کو نشہ پلانا یہ حرام ہے، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، اس نشے پلانے کے حرمت سے استثناء ہے، مَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِلدَّوَاءِ، اگر کسی نے یہ نشے والی چیز دوا کے لیے استعمال کی ہے، مثلا کیسے، بھائی اس کا آپریشن کرنا تھا اس لیے اس کو بے ہوش کیا، فَإِنَّهُ جَائِزٌ، بتحقیق دوا کے لیے یہ نشہ آور چیز کا استعمال کرنا جائز ہے، حیث یتوقف علیہ، جبکہ یہ دوا متوقف ہے اس نشے پر، لمکان ضرورت یا ضرر، اس لیے کہ اگر اس کو ہم نشہ نہیں دیتے
تو اس کا ضرر ہوتا، اور یکونو قدرن لا یضر بالمزاج، یا یہ کہ اس نے اتنی مقدار اسے پلائی ہے کہ جس سے اس کے مزاج کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اب یہ مکان ضرر اوپر والے کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ بھائی اس کو نشے پلانے کی وجہ سے سزا کیوں ملے گی، اس لیے کہ یہاں پر ضرر کا امکان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر مراد وہ نہیں ہے، بلکہ یہ لمکان ضرر اگر نشہ نہیں پلاتے تو اس کو ضرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان صورتوں میں بغیر ضرورت کے پلائی ہے تو اس کو تعزیر ہوگی، ضرورت کی صورت میں تعزیر نہیں ہوگی۔ الحمدللہ فصل ششم ختم ہو گئے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔